السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں GTN آئنٹمنٹ 0.2% کا آنیسٹ ریویو. یہ کتنی افیکٹو ہے اور یہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. اس کی پرائس بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. آفٹر یوز میں نے یہ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے GTN آئنٹمنٹ ہے. یہ اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اس ٹائپ کی یہ چھوٹی سی ہے کریم، اور یہ دیکھیے اس ٹائپ کی کریم ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ ڈائریکشن فار یوز، کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے. دن میں 2 سے 3 بار لگائیں اور اس کو جو ہے وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں جس کا ڈگری سینٹی گریڈ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے. اور اسٹاپ یوز اینڈ کنسلٹ یور فزیشین اف، اور یہ دوائی کو آپ نے روک دینا اگر آپ کو کوئی ان یوزول سمٹمس شو ہوں، جیسے کہ آپ کو ریڈنس ہو، سویلنگ ہو رہی ہو، ایچنگ ہو رہی ہو، چبھن ہو رہی ہو، الرجی سے ہو رہی ہو، تو آپ اس کو یوز روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی کنڈیشن یعنی کہ ایچنگ ہو رہی ہو، ریڈنس ہو، یہ کنڈیشن آپ کی اگر کنٹینیو ہو 10 ڈیز تک، تو آپ اس دوائی کو یوز کرنا روک دیں. لیکن اس کی لیفلیٹ جو میں نے دیکھی تھی اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور اس کی افیکٹونیس کی یہ کتنی کام کرتی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اس کی پرائس بھی میں آگے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلے یہ لیفلیٹ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے اس کے اندر سے یہ لکھا ہے کہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ دیکھیے آپ کو اینل فشر ہے جو کہ درد اور خارش کی وجہ بنتا ہے. اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیمورائڈس کا مسئلہ ہو، یا پائلز وغیرہ کا مسئلہ، یہ تمام ایک ہی بیماری کے نام ہیں. ٹھیک ہے، بواسیر کے مسئلے کے لیے یا فشر کے مسئلے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اینل فشر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے آنت میں انفیکشن ہو تو اس لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاج کا طریقہ اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو احتیاط ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے احتیاط بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں GTN کو استعمال کرنے والے 30% افراد کو سر درد کی شکایت ہوتی ہے، جو کہ 2 سے 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اگر پھر بھی درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ مقدار میں دوا لگا رہے ہیں. دوا کی مقدار کو کم کر دیں، مگر دوا لگانے کی تعداد کو کم نہیں کریں. اور اس کی احتیاط بھی سن لیجئے. احتیاط یہ ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس دوا کا استعمال کر رہے ہوں تو کوئی کارڈک کی دوا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے مضر اثرات ہونے کا خدشہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ ہارٹ کے لیے دوائیاں یوز کرتے ہیں، تو پھر یہ والی دوائی آپ نے یوز نہیں کرنی. استعمال کا طریقہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو افیکٹڈ ایریا ہے ریکٹم میں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، اور اگر اندر کی طرف آپ کو الرجی ہے تو وہاں لگانے کی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لگا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر باہر کی طرف ہے تو وہ بھی آپ نے لگانی. بواسیر کے پیشنٹس کے لیے ہے. اور اچھا، اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ یہ بہت جلدی آرام نہیں پہنچاتی، بہت ٹائم لیتی ہے آرام پہنچانے میں. یعنی کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں 1-2 دفعہ یا پھر 2-3 دن میں، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کتنا افیکٹو ہوئی ہے. یہ 3 دن تک اس سے آپ کو آرام نہیں آتا، اس کے بعد جو ہے وہ اثر کرنا یہ شروع ہوتی ہے، لیکن مکمل اس سے صحیح جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو یوز کیا ہے اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ تمام بات بتا رہی ہوں. اور اس کی پرائس بھی دیکھ لیجئے. اس کی پرائس ہے، یہ مینشن کی ہوئی ہے، یہ تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یہ ہے 280 روپیز اس کی پرائز ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ادروائز اور بھی بہت ساری میڈیسنس ہے، اگر آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور ویڈیو میں نے کمپلیٹ اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ کون سی بیسٹ میڈیسن ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ یوز کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ، بہت آہستہ کام کرتی ہے، فوراً سے اس کے جو رزلٹس ہیں وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. میری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.